گے یا رسول اللہ بغیر تمہارے کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت تمہاری وجہ سے تو خدا نے ساری کائنات کو سجایا ہے، اب یہیں پر تو سب کچھ دکھایا جائے گا۔ دنیا میں لوگ کہتے تھے حضور کی کیا، حضور کی تعریف و تصنیف کرنے کی وجہ کیا، وجہ نہیں بنتی ہے، حضور کی تعریف اتنی کر کے کیا کریں گے، لیکن یہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو لواء الحمد دے گا، ایک جھنڈا عطا فرمائے گا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء حضور کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، اور سب انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، ان کی امتیں بھی کھڑی ہوں گی، اور سارے کے سارے حضور کے روخ زیبا کو دیکھ رہے ہوں گے، اور حضور جو ہے سب کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہوں گے، ان کی نجات کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ خدا کا حکم ہوگا اے محمد اب دکھا دو سب کو، جو دنیا میں لوگ کہتے تھے اسلام محمد سے کچھ نہیں ہوتا، اب یہ ذات محمد کھڑی ہوئی ہے اور سب اسی کی زبان سے سب ہوتا چلا جائے گا، ایسا ہوتا جائے گا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس کی ترجمانی ہے میں نے جو ابھی دو الفاظ بول دیے۔ اللہ نے فرمایا نا ان قریب ہم تمہارے ہاتھ میں لواء الحمد عطا فرمائیں گے، اور لواء الحمد کب عطا کیا جائے گا؟ جب ساری امتیں بروز حشر ہوں گی تو حضور کی شان بتلائی جا رہی ہوگی، اس دن ہوگا۔ تو حضور نے کیا فرمایا تمام صحابہ سے، میرے صحابہ یہ بتائیے اتدرون ای اہل الایمان افضل ایمانا، اس تعلق سے میں نے دو حدیثیں پڑھی ہیں اور دونوں حدیث کے الفاظ الگ الگ ہیں، معنی ایک ہی ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہے ای الخلق عجب ایمانا الیکم ایمانا، میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے کس کا تعجب خیز ایمان ہے، اور اس حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہوگا کیا تم جانتے ہو ایمان والوں میں افضل ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الملائکہ، یا رسول اللہ وہ فرشتوں کی جماعت ہے جس کا ایمان سب سے افضل ہے۔ تو حضور نے فرمایا بل کذالک، بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے، وَيُحِقُّ ذَلِكَ، اور وہ ایمان کے حقدار بھی ہیں، وَيَمْنَعُوهُمْ، ان کے حق سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ نے فرمایا یہ بالکل بات تمہاری درست ہے، ایمان والے جو ہیں فرشتے ہیں اور وہ حقدار بھی ہیں، ان کے حق سے کوئی دور نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ہی ایمان عطا فرما رکھا ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں بل غیرہم، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو تمام انبیاء، تمام صحابہ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ الانبیاء والمرسلین، وہ انبیاء اور مرسلین کی جماعت ہے جو سب سے افضل ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ تمہاری بات بالکل ٹھیک درست ہے، اور یہ وہ حقدار بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اور ان کے حق سے کوئی دور نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے، میں ان بل غیرہم، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر تو آپ کو بہتر معلوم ہے کون افضل والا ایمان والا افضل ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنو سنو میرے صحابہ، سب سے افضل ایمان والا وہ ہے جس نے مجھے نہ دیکھا ہو، جس نے میرا زمانہ نہ دیکھا ہو، جس نے میرا زمانے رسالت کا دیدار نہ کیا ہو، بلکہ وہ ہوں گے جو میرے بعد میں پیدا ہوں گے، اور پیدا ہونے کے بعد میرا نام سنیں گے، میری تعلیم سنیں گے، میرے تذکرے سنیں گے، میرے نام کے ترانے سنیں گے، میرا ذکر سنیں گے، اور یہ حال ہوگا ان کے پاس میں قرآن کریم کی کتاب دی، یعنی قرآن کریم ایک کتاب کی شکل میں دے دی جائے گی، اور اس کو جو تعلیم دی جائے گی اس کو مانیں گے بھی، عمل بھی کریں گے اور اس پہ چلیں گے بھی۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ وہ میرے بعد والے ہوں گے جو بنتے کے میرے عاشق ہوں گے، اور ان کا ایمان سب سے افضل ہوگا، ان کا ایمان سب سے افضل۔ اس لیے تو روایت میں آتا ہے حضور ہندوستان کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو گئے، تو صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ ادھر نگاہ نبوت اٹھی ہوئی ہے، مدینہ چھوڑ کے مت جائیے۔ تو حضور نے فرمایا دل تو چاہتا ہے میں ہند کی زمین پر جاؤں، دل تو چاہتا ہے کہ ہند کی زمین پر جاؤں، کیونکہ حضور تو جانے ایمان ہے، اور ایمان والے یہاں ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان ہی وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ اس لیے تو
میرا دل تو چاہتا ہے کہ ہند کی سرزمین پہ جاؤں. تو صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ تمہارا چہرہ دیکھ کر تو ہم جیتے ہیں, تمہارا چہرہ دیکھ کر تو سانسیں یہاں پہ لے رہے ہیں. یا رسول اللہ ہماری زمین مت چھوڑ کے جائیے گا, ہم سے رخصتی دور مت کیجیے گا. میرے آقا نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. ان کا عشق غلبہ رکھتا تھا کیونکہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی حضور کے لیے, اور میرے آقا نے اپنے دل کی تمنا ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف رکھی, اور رکھنے کے بعد آخر میں دعا فرما دی, مولا اس زمین سے جو ہے ایمان کی خوشبو آتی ہے, انہیں کل قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے جگہ نصیب عطا فرما. یہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا حضور کی ذات پر جتنا قربان ہوا جائے یہ کمی ہی ہے. آج سے 1500 سال پہلے مدینے کی سرزمین پہ کھڑے ہو گئے, میرے آقا نے ہندوستان کے تمام ایمان والوں کے لیے دعا فرما دی اور ثابت کر دیا کہ حضور چاہے مدینہ رہے لیکن ابھی کے زمانے کے ایمان والوں کو بھی جانتے ہیں, ابھی کے ایمان والوں کو بھی جانتے, اور قیامت تک جتنے بھی ایمان والے پیدا ہوں گے حضور ان کو بھی جانتے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو گلا, ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دے. اس لیے ہمارے امام نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, اور تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. ہماری چشم عالم سے چھپ جانے والے, ہماری چشم اس لائق نہیں جو حضور کو دیکھ سکے, لیکن میرے آقا کو وہ مختار بنایا ہے. مختار کل ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, مختار کل ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. خالی کا معنی یہ نہیں بالکل چٹان, خالی کا معنی ہے صرف ان کے ہاتھ میں. اعلیٰ حضرت کی شاعری بھی ایسے نہیں سمجھ میں آتی ہے. مختار کل ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. خالی کا معنی ہے صرف انہی کے ہاتھ میں. خالی اردو میں صرف کے معنی میں بھی آتا ہے نا. مصطفیٰ جان رحمت پر جتنے مال جان قربان کیا جائے کمی ہی ہے. اس لیے کہہ دوں تو بیجا بھی نہ ہوگا, حضور پر لوگوں نے جانیں قربان کیے, سر کٹائے گئے, اپنی اولادیں کٹا دی, اپنے مال کٹا دیے, لیکن حضور کو کبھی ناراض نہیں ہونے دیا. زندگی کا آخری دم یہی رہا حضور ناراض نہ ہو, حضور ہم سے رخ نہ پھیرے, چہرہ نہ ہٹائے. پر اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو کیا شان عطا فرمائی ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے, تمام جہانوں کے لیے, جہانوں میں کوئی بھی ہو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان و عظمت ہے. میں اس لیے کہتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے, الذین یؤمنون بالغیب, پرہیزگاروں کی صفت یہ ہے وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لائے. تو قرآن کی ترجمانی تو حضور نے خود ہی کر دی, کیونکہ قرآن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اور مصطفیٰ کا بھی فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. جب قرآن تمہارے سمجھ میں نہیں آتا تو حضور کی حدیث سے سمجھ میں آتا ہے. جب یہ قرآن کی آیت کریمہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی تو حضور کی سیرت طیبہ کے وہ الفاظ جو صحابہ نے کتابوں میں محفوظ کیے ہیں ان سے سمجھ میں آتا ہے. اسی طرح کی کئی حدیث پاک میری نگاہ کے سامنے ہیں, آگے وقت ہوتا تو میں طویل گفتگو کرتا. یاد رکھو حضور کو بغیر دیکھے اس زمین پر عاشقی کا سلسلہ پہلے سے ہی چلتا آیا ہے, اور حضور کے زمانے تک اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آج بھی حضور کو نہ دیکھنے والے حضور کی بات سنتے تو حضور کے عاشق بن جاتے, حضور کے عاشق بنتے. اللہ اکبر. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان 13ویں صدی کے مجدد, ہے اتنا بڑا عاشق آج تک نظر نہیں آیا. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ارے مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد ہے, یہ آمد مبارکہ ہے, یہ خوش نصیبوں کی زندگیوں میں آتا ہے میرے دوست. آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے, سبب بن گیا کہ جامع مسجد کے اندر حضور کا میلاد پڑھا جائے, حضور کا قصیدہ پڑھا جائے.
اور میں نے اپنا موضوع سخن بنایا بن دیکھے عشق مصطفیٰ. ارے ہم بن دیکھے عاشق مصطفیٰ ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی بن دیکھے عاشق مصطفیٰ بن گئے تو حضور کی بات بھی بن دیکھے مان لیا کرو. حضور نے جس چیز کو کہا کرنے کو اس کو کرو، اور جس کو منع کر دیا اس سے رک جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب جس کام کو کہے کرنے کا اس کو کرو، اور جس سے منع کر دے میرا محبوب اس سے رک جاؤ. اس لیے کہ وہ جو مصطفیٰ روکتے ہیں وہ روکتے خود ہیں، لیکن وہی کام سے روکتے ہیں جسے خدا چاہتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ الفاظ غور طلب ہے. حضور جس کو منع کرے اس سے رک جاؤ، جس سے کہے، جس کو کرنے کو بولے وہ کرو. اس لیے ہم نے نوجوانوں سے کہا عید میلاد پہ افراتفری، منکرات، خرافات، بدعات کو وجود میں مت لاؤ، بلکہ حضور کا عشق کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضور کا جلوس نکالو. حضور کی میلادیں گھر گھر سجاؤ، اپنے بچوں کو عشق رسول کا پیالہ پلاؤ. انجمن ردائے مصطفیٰ میں اپنے بچوں کو کثرت سے بھیجو، یا نہ بھیج سکتے تو اپنی محلے کی انجمنوں میں بھیجو. حضور کی تعلیم کو آگے بڑھاؤ. یہی تعلیم ہے جو دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی دلائے گی. سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ تبرکات کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ سب حضور کی محبت میں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت میں تم کو سب عطا فرمایا ہے. سمجھ رہے نا؟ اللہ نے ایسی محبت کی اپنے محبوب سے کہ ساری کائنات سجا دی، کھانے پینے کو بھی مل رہا ہے. ارے تم بھی ایسی محبت کرو کہ ہمارے لوگ ہی ہمیں دیکھ کے کہے یار جیسا یہ اچھا کام کر رہا ہے میں بھی اچھا کام کروں. سمجھ رہے نا؟ ٹائم بالکل قریب ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدلل اور دلائل کے ساتھ تقریریں سنا کرو، اس میں معلومات میں اور عشق میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں تقریریں سنا کرو. یہ تقریریں تمہارے ایمان کو فولاد کریں گی، تمہارے ایمان چٹان کی طرح ہو جائیں گے. تو دلائل جب ہوتے ہیں تو ذہن میں رہتا ہے. ابھی میں نے جتنی روایتیں پڑھی، آیت پڑھی، وہ سب آپ کے ذہن میں بیٹھی ہوں گی. یہ نکالنے سے بھی نکلیں گی نہیں، لیکن یہ چمکتی رہیں گی. آج پہلی ربیع الاول ہے، اب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بھی حضور کا میلاد پڑھواتے ہیں. یہاں پر لیل لگی ہوئی ہے. عاشق حضور سے بے پناہ عشق کرتے ہیں.